السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں سب؟ امید ہے انشاءاللہ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیوں کی مانند ہوتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی اور ہم نوالا اور ہم پیالہ ہوتے ہیں۔ اگر انسان کی گھریلو زندگی خوشگوار ہو تو انسان زندگی ہی میں جنت کا مزہ چکھ لیتا ہے، اور اگر انسان اپنی گھریلو زندگی سے خوش نہ ہو تو وہ ہر کسی سے جان چھڑاتا ہے اور طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور جو نیک بیویاں ہوتی ہیں وہ ہر حال میں اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہیں، چاہے ان کا شوہر گھر میں موجود ہو یا نہ ہو۔ اسی بات پر ایک واقعہ سنانا چاہوں گا جس میں ہمارے لیے سبق بھی ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک ملک میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ اس کی نظر محل کے نزدیک ہی ایک گھر کی چھت پر پڑی۔ وہاں ایک عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ اس کی خوبصورتی کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ بادشاہ نے اپنی باندی کو بلا کر پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ تو اس کی باندی نے بتایا کہ یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ تو بادشاہ نے بات کو ٹال دیا، مگر اس عورت کی خوبصورتی اس کو بے چین کیے رکھتی تھی۔ اس کی خوبصورتی اس کے اعصاب پر سوار رہتی تھی اور بادشاہ رات دن اس کے خیالوں میں گم رہتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک منصوبہ بنایا اور اپنے غلام فیروز کو اپنے پاس بلایا اور اس کو ایک خط دے کر کہا کہ یہ خط ساتھ والے ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور اس خط کا جواب بھی لے کر آنا۔ فیروز وہ خط پا کر بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا کہ بادشاہ نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا اور خط تکیے کے نیچے رکھ کر سو گیا۔ صبح صبح اٹھ کر فیروز گھوڑے پر بیٹھا اور ساتھ والے ملک جانے کے لیے روانہ ہوا۔ بادشاہ نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا تو محل سے نکلا اور فیروز کے گھر کی طرف چل پڑا۔ بادشاہ نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے فیروز کی بیوی نے پوچھا کہ کون ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں۔ فیروز کی بیوی پہلے تو تھوڑی حیران ہوئی اور اس نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اندر آ گیا۔ بادشاہ بیٹھا اور کوئی بات چیت نہ کی تو فیروز کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ آپ کے یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ فیروز کی بیوی نے بادشاہ سے پوچھا کہ خیریت ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں مہمان بن کر آیا ہوں۔ وہ عورت بہت ہی سمجھدار تھی اور بادشاہ کا مطلب سمجھ گئی۔ اس نے فوراً کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے جس میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے غصے سے کہا شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں تمہارے شوہر کا آقا اور تمہارا بادشاہ ہوں۔ عورت نے کہا میں جانتی ہوں، لیکن بزرگ کہہ گئے ہیں کہ شیر کو جتنی مرضی بھوک لگی ہو وہ کبھی بھی مردار نہیں کھاتا، اور آپ جو بادشاہ ہیں آپ اس کٹورے سے پانی پینے آ گئے ہیں کہ جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ کو فوراً غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس نے واپسی کی راہ لی، مگر اتنی شرمساری اور غصے کی وجہ سے وہ اپنی چپل وہیں بھول آیا۔ ادھر فیروز جب گھر سے نکلا تھا تو جلدی میں اس نے وہ خط تکیے کے نیچے ہی چھوڑ دیا۔ اس کو راستے میں خیال آیا کہ خط تو میں گھر پہ ہی چھوڑ آیا ہوں۔ اس نے فوراً گھوڑا موڑا اور گھر کی طرف آیا۔ جب اس نے خط پکڑا تو اس کی نظر بادشاہ کی جوتی پر پڑ گئی۔ وہ تھوڑا سا پریشان ہوا اور اس نے دل میں سوچا کہ اس لیے بادشاہ نے اس کا انتخاب کیا کہ وہ اس کے گھر آ سکے۔ فیروز دوسرے ملک پہنچ کر اس خط کا جواب لے کر واپس آیا اور بادشاہ نے اس کو 100 دینار دیے۔ فیروز وہ دینار لے کر وہیں سے بازار گیا۔ اس نے تھوڑے سے کپڑے
قیمتی تحائف اور کچھ زیورات خریدے اور گھر بیوی کے پاس آ گیا، اور اس نے بیوی کو کہا کہ یہ کپڑے پہن لو، ہم نے تمہارے گھر جانا ہے۔ فیروز کی بیوی تیار ہوئی اور فوراً میکے جانے کے لیے خوشی خوشی راضی ہو گئی۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور پورا مہینہ اس کی خبر نہ لی۔ بیوی کے بھائی پریشان ہو گئے کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے کہ فیروز بیوی کو چھوڑ کر چلا گیا اور اس کی خبر تک نہ لی۔ کچھ دن بعد اس کے بھائی فیروز سے ملنے آئے اور اس سے گلہ کیا کہ آپ ہماری بہن سے ناراض ہیں یا غصہ ہیں تو اس کی وجہ بتائیں، ورنہ ہم قاضی سے اس کا فیصلہ کرائیں گے۔ فیروز نے کہا کہ میرے ذمے اس کا کوئی ایسا حق نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ اس عورت کے بھائی قاضی کے پاس چلے گئے اور قاضی اس وقت اتفاق سے بادشاہ کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا کہ ہم نے اس آدمی کو سرسبز باغ، پھولوں سے بھرا ہوا، پھلوں سے بھرا ہوا اور اس میں میٹھا کنواں بھی تھا پانی کا، مگر اس نے سارا باغ اجاڑ دیا اور کنواں بھی خراب کر دیا۔ قاضی نے ساری بات سنی اور پھر فیروز کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے باغ پہلے سے بہت بہتر حالت میں انہیں واپس کیا ہے۔ قاضی نے پھر اس کے بھائیوں کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا یہ سچ کہتا ہے؟ اس کے بھائیوں نے کہا بالکل، لیکن ہم اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس نے باغ واپس کیوں کیا؟ فیروز نے کہا کہ میں نے باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے واپس نہیں کیا، بلکہ میں ایک دن جب باغ میں آیا تو میں نے وہاں شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے میں نے باغ میں جانا ہی چھوڑ دیا۔ بادشاہ جو کہ ساری گفتگو تکیے پر ٹیک لگائے سن رہا تھا، فوراً اس کا ماتھا ٹھنکا اور وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور ساری بات سمجھ گیا، اور فوراً بولا کہ فیروز اپنے باغ کی طرف مطمئن ہو کر جاؤ، اللہ کی قسم شیر تمہارے باغ میں ضرور آیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نہ تو وہاں کوئی اثر چھوڑ سکا اور نہ ہی کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں تھوڑی دیر رکا تو ضرور تھا، لیکن پھر مایوس ہو کر واپس آ گیا، اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسی باغ کے گرد لگی مضبوط دیواریں کہیں نہیں دیکھی۔ فیروز ساری بات سمجھ گیا اور پھر گھر آ گیا۔ قاضی کو پتہ بھی نہ چلا کہ ماجرا کیا ہے اور کیا قصہ تھا اور معاملہ حل کیسے ہو گیا۔ اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے گھروں کے بید باہر کسی کو نہیں بتانے چاہیے، اور اگر بتانے بھی پڑ جائیں تو بڑے مبہم طریقے سے اس کو ظاہر کرنا چاہیے، اور صرف انہی لوگوں پر ظاہر کرنا چاہیے کہ جو اس کا راز رکھ سکیں۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینک یو۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اویس احمد بلاگز۔ اللہ حافظ۔